اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں لیسن نمبر 2 میں، اس کا جو پہلا پارٹ اس میں ہم اس میں جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کورس 3 ہے، سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ہم نے ابتدا کی تھی لیسن 2 میں، تو انشاءاللہ اس کو میں آپ سامنے پیش کروں گا۔ سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کا جو پہلا پاؤ ہے اس میں سے ہم نے 5 پیجز پہ، ہر صفحے پہ جو ہے وہ 4 سبق ہیں، اور اس سے 20 ٹوٹل اسباق جو ہے اس سے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ایسے جو صفحہ جو دوسرا پاؤ ہے اس میں بھی جو ہے وہ 20 لیسن ہوں گے، اور جو ہمارا دوسرا پاؤ ہے اس میں ہم جو ہے وہ پہلے میں ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہے وہ لیسنس جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اب ہم نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ لیسنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور یہ ہماری اس پہ جو ہے 6 اور 7 اور یہ 8 اور 9 اور 10 نمبر صفحہ جو ہے اس طریقے سے اس میں آئے گا، ایسے ہم اس کو کریں گے، اس میں اپنے لیسنس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے۔ تو ہم نے جو ہمارا چھٹا صفحہ ہے اس پہ جو ہمارے لیسنس ہیں اس میں یہ ہے کہ نتیجہ اور ہدایت ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کو دعوت ہے، اور پھر بنی اسرائیل سے پورا یہ ڈسکشن چلتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، اور اس میں جو ہے وہ پھر ان کو نیک کام کرنے کی تلقین ہے، اور کہا کہ اس دن سے ڈرو۔ اس میں جو ہمارے پاس بنتے ہیں لیسن بنتے ہیں، اس میں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن سے ڈرو، یہ 4 لیسن بنتے ہیں۔ اس میں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن ہدایت اور بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے۔ میں تعارف پیش کرتا ہوں آج کی اس ہماری گفتگو جو ہے، آج کی جو آیات ہیں ان کا، تو ہماری دوسرا اس میں حصہ ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں تفصیل شروع ہوتی ہے، یہاں سے پہلی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن میں پاک میں ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن بہت سی اقوام کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں جو ہے وہ تفصیل ملتی ہے، خاص طور پہ سورہ اعراف میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے یہاں پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 134 تک یہ چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک، کل 16 رکوع ہے پارہ اول کے، اور اس میں سے یہ جو رکوع ہیں، کیونکہ 11 رکوع جو ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، اور اس کو سلیکٹ کیا گیا قرآن پاک کی ابتدا میں، جیسے ہم دیکھ لیں کہ ہم نے 4 رکوع جو ہے وہ اسے ایک ترتیب کے ساتھ مکمل کیے ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے تفصیل شروع ہوگی، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم تعارف کرتے ہیں، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ ہے اللہ، یعنی عبداللہ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں یا عربی میں کہتے ہیں، ایسے عبرانی میں جو ہے وہ اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب ان کو اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا تھا، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب تھے، پھر ان کے جو بیٹے تھے ان کو پھر نبوت عطا ہوئی، اور اس میں جو ہے انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ مکہ میں آباد ہوئی۔ پچھلے 4 رکوعوں میں توحیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا، ہمیں جو ہے پوری اس کی ڈیٹیل پتہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کی سمری آئے گی آپ کے لیے۔ اب یہاں 14 رکوع تک آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مسلسل ایک تقریر ہے جو اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرقین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا، اور موقع موقع پر ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے، یعنی نصیحت جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ یہ بھی جو ہے وہ ہدایت کے لیے ایک ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ایک قوم کی پیش کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ اس قوم کے کیا رویے تھے، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب قوم تھی، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے اس کو ختم کر دیا، تو وہ کیوں کیا، تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی۔ یہ تفسیر القرآن سے میں نے لیا ہے، اور یہ میں نے لیا ہے معرف القرآن سے۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی، اور یہ بتایا گیا قرآن کی ہدایت اگر تمام مخلوق کے لیے عام ہے، مگر
اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقوں کا۔ دونوں کا ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا، یہ پہلے دوسرے رکوع میں آیا جس کی تفصیل ہمارے سامنے۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین تینوں سے خطاب کر کے سب کو اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، تمام انسانوں کو کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ قرآن کا اعجاز کا ذکر کر کے یہ سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم کا ذکر کیا گیا، ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ وہ ایک ایگزام پوری جو ان کو رکھا گیا اور کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن شیطان نے ان کو بولا۔ تو ایک اسٹرگل جو تھی ہمارے سامنے آئی، جو کہ آج بھی جاری ہے ہر انسان کے ساتھ، اسٹرگل جو تھی ہمارے سامنے آئی جو کہ آج بھی جاری ہے ہر انسان کے ساتھ۔ کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں کو دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جسے عام اہل مکہ، اس لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں سے بعض موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ کو بحیثیت نبی نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ بڑے لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات پر اثر انداز ہوتی تھی، یہ راستے پہ آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اس کے قرب و جوار میں لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے علاوہ اہل کتاب کو خصوصیت اعتماد کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی، ان میں رسول آئے۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح بگڑ جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ اس سے زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ یعنی یہ انتباہ کرتے ہیں، اس کو ہم کریں تو ہمیں بہت ریزمبلنس ملے گی اس وقت کی بنی اسرائیل کی قوم کی جو حالات ان آیات میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور جس میں امت مسلمہ آج گزر رہی ہے اس کے حالات کے بارے میں۔ اپنی موجودہ حالات کی بہتری کی غرض سے ہم ان ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک وے آؤٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو ہے ہم کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں اسباق جو ہمارے ساتھ، اسے ہمیں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریاں، مذہبی غلط فہمیاں، اقتصادی اور عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کو بیان کیے گئے تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کہتا ہے اسے پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم آخرکار پچھلی امتوں کی ہی روش پر چل کر ہو گیا، تاکہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ نبی علیہ وسلم کا ارشاد اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں کو بگاڑ کن کن راستوں سے آیا ہے اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔ یہ تفہیم القرآن سے میں نے لیا ہے پیراگراف۔ آتے ہیں ہم اپنی آیات کی طرف۔ آج کی جو ہے وہ آیت نمبر 40، 41 اور 42۔ اس میں جو اسباق ہیں اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نعمت کو کہ ان کو رسول ہمارے پاس بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اس کی عبادت و اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔
ان کے پیغام کو قائم کرنا ہے. بس یہ کہ جو مین رسول جو ہے اسی مقصد کے لیے آیا کہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے. صرف اللہ کے خوف، اللہ کا ہی خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا لوگوں کا یا کسی اور یا رسم و رواج کا. جیسے آج کل رسم و رواج اور جو کلچر ہے، آج جو مغربی کلچر ہے اس کو جو ہے، اور یہ ہندوانہ کلچر ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پینیٹریٹ کر کے وہ داخل ہو گئے اس میں. قرآن کے حقوق ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی. جیسے آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جیسے سود کو ہی لے لیں تو سود جو ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا، یہاں کہ حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور میں آیات ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا اعلان جنگ کہا گیا، لیکن ہم پھر بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور خود اپنی مصیبت میں پڑے ہیں اس کی وجہ سے. حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، نہ حق کو چھپائیے. یہ ان کی جو تھی، یہ انشاءاللہ آیات ہمارے سامنے آئیں گی. یہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ان پہ فرض جرم بھی تھی، اس سے منع کیا گیا اس چیز کو. یہ ہمارے لیے اسباب تھے. اس میں یہ ہمارے پاس جو آیات ہیں ان میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں، پہلے لائن میں 4 ہیں، دوسرے میں 2 ہیں، تیسری میں 4 ہے، چوتھی میں 4 ہے اور آخری میں 0 ہے، کیونکہ یہ قصہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. انشاءاللہ آئندہ جب یہ آیات آئیں گی اس قسم کی تو اس میں یہ دوبارہ الفاظ ریپیٹ نہیں ہوں گے، اس لیے خصوصی طور پہ یہ زیادہ ریپیٹیشن اس میں نظر آ رہے ہیں، زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہیں. ہم اس کے ترجمے کو لیتے ہیں اور اس کی تشریح کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اب ایک اس کے ہم ہر لفظ کی تشریح لیتے ہیں. یہ نیا لفظ آیا ہے تو جو نیا لفظ آئے گا اس کو 2 بار جو ہے وہ پڑھیں گے، اور معاذ آپ جو ہے نا وہ 2-3 بھائیوں کے مائک آن کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ لاؤڈلی اس کو جو ہے نا وہ اس کی اپنی ایکسرسائز ہم کر سکیں. تو اس میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمت کو، یاد کرو میری نعمت میری نعمت کو التی انعمت علیکم، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، جو میں نے انعام کی تم پر، اوفو بعہدی، اور پورا کرو اپنا عہد، اوفوا بعہدی، پورا کرو پورا اپنا کرو عہد، اپنا عہد. اوفو، واو اور اوف، واوفو، اور تم پورا کرو پورا کرو میرا وعدہ، میرا وعدہ، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. وإیایا فارہبون، وإیایا فارہبون، اور مجھ سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرو. ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں ان کو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نارمل ہے، یہ سارے الفاظ ہم جانتے ہیں. اوف بیادی، واو اور اوفو، تم پورا کرو، اوفو تم سب پورا کرو، بی کو عہدی، میرے عہد کو، تم سب پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے عہد کو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم پورا کرو اپنا وعدہ اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وإیایا فارہبون، واو اور لفظوں کو ملانے کے لیے حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یا مجھ ہی سے، فرحبون تم سب مجھ سے ڈرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں انعام کی تم پر. یہ پہلی بات ہے. پھر دوسری جو ہے وہ اوفوا بعہدکم، اور تم پورا کرو میرا وعدہ جو مجھ سے کیا ہے تم نے. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ جو اللہ نے اللہ کا فرمان ہے جو میں نے تم سے کیا ہے. وإیایا فارہبون، اور مجھے سے ڈرو.
ان آیات میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں نے کہا کہ نعمت کا ذکر ہے، پھر وعدے کا ذکر ہے کہ ریفرنس ہے بنی اسرائیل کی، تو دوسرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور پھر کیا کہ مجھ سے ڈرو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے میری نعمتوں کو یاد کرو، تمہارا دل نرم ہوگا اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، تو تبھی ہم انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کی رحمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا کیے، انہیں کتابیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم آگے دیکھیں گے۔ اور اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، یاد کرو، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یعنی یاد کرو اس لیے کہ تم بالکل بھول بیٹھے ہو، اور جو فضل میں نے تم پر کیے تھے ان کو تم نے اپنا استحقاق ذاتی یا خاندانی ثمرہ سمجھ لیا ہے۔ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میرا حق تھا جو مجھے مل رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 47 میں بھی اس کا ذکر جو اگلے رکوع میں آئے گا، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ بہت بڑی جو ہے انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا تھا۔ اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، تمہیں بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ بخشا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعمت علیکم اوفوا بعہدی، عہدی یعنی تمہارا وہ ہے جو میرے ساتھ ہے، اطاعت الہی کا اور اطاعت انبیاء کا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اطیع اللہ و اطیع رسول، ہمیں بار بار جو حکم دیا جاتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسولوں کی اطاعت کریں گے۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ عہدکم، اللہ کا عہدہ کیا تھا، یعنی جو عہد میں نے تم سے تمہارے ایمان اور اطاعت پر بطور انعام کر رکھا ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، کسی کی عظمت اور جلالت کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکے کی حالت طاری ہوتی آتی ہے، اس کو عربی زبان میں رحبت کہتی ہے۔ اس کے جو ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا ڈرو ہے، لیکن اصل کیفیت کیا ہے کہ جو جس کی حیبت اور عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ رحبت کہتے ہیں۔ فَإِيَّا يَفْرَحُونَ، ڈرو کے تو دوسرے الفاظ بھی ہیں، لیکن فرحبون کہا گیا کہ اللہ کی جو جلالت ہے اور عظمت ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کے اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ نعمتیں کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ قیامت کے دن انسان اپنا قدم جو ہے وہ رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، یعنی وہ اس میں جو الفاظ عربی کے اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے سرک نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، اٹھا نہیں سکے گا اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، اور یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو بھی فرمایا حق فرمایا۔ جو سوال 5 وہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں اس نے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں اس نے کہاں سے کمایا، اور پھر دوسرا سوال مال کے بارے میں کس چیز پر خرچ کیا۔ اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے ہم جہاں مرضی خرچ کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مصارفین جو ہے مصارف جو قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ کہاں جو مال کے کس پہ حق ہے، کیا مال کا حق ہے، اور خاص طور پہ زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں جو ہے بے شمار مرتبہ جہاں نماز کا ذکر آتا ہے، اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ جو ہے وہ دونوں اکٹھی آئی ہیں۔ اور اس علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک عمل کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، بغیر علم کے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے عمل اور پھر عمل بھی نہیں کر سکتا جو اس کے حکم ہے، اس کو حکم کو جاننے کا علم حاصل کیا۔ آج کی ہماری محفل جو ہم کر رہے ہیں یہ علم حاصل کرنے کی محفل کر رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے رب نے ہم پہ کیا کیا فرض کیا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے مشق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ جو ہے اس کو دہرائیے گا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو،
یاد کرو میری نعمت کو التی انعمت علیکم التی انعمت انعمت علیکم علیکم جو میں نے انعام کی تم پر جو میں نے انعام کی تم پر اوفو بعہدی اور پورا اوفو کا وعدہ بعہدی اور بعہدکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ میں اور پورا پورا کروں گا تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا ہوا وعدہ وعدہ ایّا فارحبون وَإِيَّايَ یا فَارْهَبُونِ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ڈرو اور مجھ مجھ سے سے ڈرو ڈرو میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم تم تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے جو میں نے تم پر انعام کی تم پر اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اور تم تم پورا پورا کرو میرا وعدہ میں پورا پورا کروں کروں گا گا تمہارے ساتھ تمہارا وعدہ ایّا فرحبون وَإِيَّايَ مجھ ہی سے ڈرو مجھے ہی سے ڈرو۔ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اگلی آیت مبارکہ ہے 41 نمبر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرو۔ وآمنو، اور ایمان لاؤ، بما نہیں اس آیت پہ ہم کریں گے اکثر انشاءاللہ۔ وآمنو، ایمان لاؤ، بما انزلتو، جو میں نے نازل کی، یعنی اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن پاک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ مصدق کلمہ معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے پرانی ساری کتابوں کے پورے انبیاء کو، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں۔ لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، معکم ساتھ، اور کم تمہارے، معکم ولا تکونوا، اور لا نہ تکونوا بنو، نہ تم بن جاؤ، اولا سب سے پہلے، اولا کافرم سب سے پہلے انکار کرنے والے بھی اس کے، ولا تشترو، اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، یعنی تھوڑی قیمت سے مراد ہے ثمناً قلیلا، اس سے مراد ہے کہ وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکامات اور اس کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ یا اور مجھ پر، فتقون تم مجھ سے ڈرو۔ اس کو ہم جو نئے لفظ آئے ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ انزلتو، میں نے نازل کی، انزل تو میں نے نازل کی، صدیقم، وہ تصدیق کرنے والی ہے، صدقم یہ تصدیق کرنے والی ہے، صدیق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ہے۔ اللہ کافرن سب سے پہلے انکار کرنے والے، اولا کافر، اولا کافر، پہلے انکار کرنے والے، سب سے ولا پہلے تشترو بآیاتی، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچو میری آیات کو، ولا تشترو بآیاتی، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو، ولا تشتروا بآیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر، ثمناً قلیلا تھوڑی تھوڑی قیمت قیمت پر، دیکھتے ہیں وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دی گیا۔ قرآن پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، تم تو آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق جان چکے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے ان پر، ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ
بلکہ قرآن پاک میں یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ان کو بالکل واضح تھا, کنفیوژن نہیں تھا, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کی خاطر کمپرومائز نہ کرو, مصالحت نہ کرو. اور چوتھا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو. یہاں پہ جیسے بیاات ثمنا قلیلا کہ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اس کی ہدایت کو رد کر رہے تھے. حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے, بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہے, کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہوتی ہے. جیسے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ملتی ہے ہمیں شروع میں جو صحابہ ایمان لائے تھے تو ان کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا, لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. تو یہ کئی دفعہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے, لیکن انسان کا جو وزن ہے وہ حق کی طرف ہونا چاہیے. جو حق کے علاوہ چیز ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, وہ بہت ہی جو ہے وہ ایسے وہ درخت ہے جس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی, لیکن حق جو ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. تو انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہاں پہ جو ہے ان پہ جو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ولا تشتروا, اور اللہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے ان کی آگے تشریح آئے گی انشاءاللہ. آیات مبارکہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. ولا تلبسوا الحق, ریپیٹ کر لیں میرے ساتھ, ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت ملایا کرو حق باطل کے ساتھ تم الحق وانتم تعلمون, وتكتموا الحق وانتم تعلمون, مت چھپاؤ حق کو اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم سے جانتے ہو. حالانکہ تم جانتے ہو. تفسیر دیکھتے اس میں جو مینلی آگے ڈیٹیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھتے تھے, مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی. ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں وہ غلط ہے. یا انبیاء اور آسمانی کتابیں یا ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے, یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں کوئی چیز غلط ہے, لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار بھی نہ تھے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ صحیح ہے. وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے, نہ سیدھی طرح اس سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے. ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ ہر سائل کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ ڈال دیتے تھے, کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیتے تھے, کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. یہ آج کا بھی یہی روش ہے, یہ اسلام کے بارے میں جو ان کی ہے, یہ کوئی نہ کوئی جو فیلر چھوڑتے رہتے ہیں اور مختلف کی قسم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, کبھی قرآن کے بارے میں, قرآن کی تعلیمات کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ لوگ حق کی طرف نہ آئیں. اس میں اس آیت میں 2 کاموں سے روکا گیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے وہ 2 کام کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا, وہ تورات میں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے. اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو تورات کو بیان کردہ پیشین گوئیوں کو بالکل چھپا لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتاتے. تبھی یہاں پہ کہا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپایا کرو حق حالانکہ تم جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں جو تعلیمات تھی وہ لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ چھپاتے تھے ان کو, اور اگر کسی کو پتہ تھا تو اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کو ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل, مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, مت چھپایا کرو حق کو حالانکہ اسے تم جانتے ہو. جزاک اللہ خیر. اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت مبارکہ کا جو ہم نے آج جن کا مطالعہ کیا ہے. آیت نمبر 40 ہے, بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر, اور تم پورا کرو میرا وعدہ, میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اور مجھے سے ڈرو.
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ سے ڈرو، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسباق ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا، دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ان میں ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے، صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا، اس سے اس کے رسول کی پیروی کرنا، ان کے پیغام کو پھیلانا اور اس پیغام کو قائم کرنا۔ صرف اللہ ہی کے خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا لوگوں کا یا کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حقوق کے مقابلے میں کسی سے کسی قسم کی مصالحت نہ ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ حق کو چھپائیے۔ اس میں ہم جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اس مطالعے کے بعد اور غور و فکر کے بعد ہم احساس اور صبر کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک قوم کے بارے میں جو بنی اسرائیل ہے اور ان کے رویے کے بارے میں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنا ذکر کرنے اور شکر کرنے اور بہترین بات کرنے اور بنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ہم نے یہ دعا جو تھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بڑی محبت کے ساتھ اس دعا کو سکھائی تھی، اور کہا تھا کہ تم فرض کی نماز کے بعد اس کو جو ہے وہ پڑھنا نہ بھولنا، اس کا ذکر نہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر ہم احتساب کریں اپنا کہ ہم بھول جاتے ہیں اس ذکر و شکر کو، ہم ملاتے تو نہیں ہیں، کنفیوز تو نہیں کرتے اللہ کی آیات کو، اور کوئی ہم سے پوچھتا ہے چھپاتے تو نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل نے چھپایا، یا اپنے آپ سے تو نہیں چھپاتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم جو اس کو پسے پچھتا رہے ہوں۔ اور پھر ایک پلان بنائیں کہ ہر مہینے دعوت کے موضوع پر کوئی کتاب پڑھوں گا تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں۔ علم جو ہے وہ اپنے سامنے بھی اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو آپ سپورٹ کریں گے، اس کے جو ہے وہ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں سمجھنے میں، تو انشاءاللہ اور زیادہ آپ بہتر ہم سمجھ سکیں گے۔ پھر اس کی تبلیغ کریں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور یہ سائیکل ہے، اس کو تدبر اور فکر کا غور و فکر کریں اس پہ۔ اب ان آیات پہ غور کرتے ہیں، اور اس میں اسماء اور افعال جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ہماری ویکیبلری جو ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ جو ہیں ہم اس کو سیکھ سکیں۔ تو اس سے سب سے پہلے جو الفاظ ہمارے سامنے اس میں آ رہا ہے، اور جو اسما ہے وہ نعمت ہی ہے، اور نعمت سے نعمت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نعیم اس کی جمع ہے۔ اس میں دوسرا جو اپنا لفظ آیا ہے وہ قلیل ہے۔ قلیل جو ہے وہ اس کا اپوزٹ کثیر کا اپوزٹ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور اس میں یہ دو ہی آئے ہیں۔ اس کے بعد جو اس میں آیت کہاں چلی گئی، معاف کیجیے گا، اس میں یہاں سے ذکرہ یعنی اذکرو، اس سے ذکر ہے ذکر کرنا، اس نے ذکر کیا۔ اذکرو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، اذکر ذکر کر، ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا، ذکر کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جو اس میں ورڈ تھا وہ تھا فرحبون سے میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا رحبہ، یعنی کہ اللہ کی جو عظمت اور جلال کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جو ڈرتا ہے اس کو رحبہ کہا گیا، اور نفتقون بھی ڈرنے کو کہتے ہیں۔ رحبہ وہ ڈرا، یرحب وہ ڈرتا ہے، ارحب ڈر، راہب ڈرنے والا، مرغوب جس سے ڈرا گیا، رحبہ ڈرنا۔ اس کے بعد لبسا کہ اس کو نہ ملاؤ، لا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا سے لبسا ملانا، لبسا اس نے ملایا، یلبسو وہ ملاتا ہے، البس ملا، لابس ملانے والا، ملبوس جس کو ملائے گا، لبس ملانا۔ اب میرے ساتھ اس کا ایکسرسائز کہے گا، ذاکرہ ذکرہ 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 یذکرو اسکر ذکرہ یذکرو اذکر ذکرہ یذکر اذکر ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر، ذاکر مذکور ذکر، ذاکر مذکور ذکر، ذاکر مذکور ذکر۔ ذاکرہ قرآن پاک میں 164 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد رحبہ جو یہ صرف 3 مرتبہ آیا، رحبہ یرحبو
इरहब रहिबा यरहबु 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 इरहब राहिब मरहूब रहबा राहिब मरहूब रहबा राहिब मरहूब रहबा राहिब मरहूब रहबा रहबा लबसा यलबिसु इल्बिस लबसा यलबिसु इल्बिस लबसा यलबिसु इल्बिस लबसा यलबिसु इल्बिस लाबिस मलबूस लब्स लाबिस मलबूस लब्स लाबिस मलबूस लब्स लाबिस मलबूस लब्स। आगे हम देखते हैं वीक लेटर्स। इसमें एक ही वीक लेटर है कतमा छुपाना। कतमा उसने छुपाया, यक्तुमु छुपाता है, उक्तुम छुपा, कातिम छुपाने वाला, मक्तूम जिसको छुपाया गया, कितमान छुपाना। इसमें जो है इसके एम्फसाइज करते हैं कतमा यक्तुमु कतमा यक्तुम कतमा यक्तुमु उक्तुम कतमा यक्तुम कातिम मक्तूम कितमान कातिम मक्तूम कितमान। अगला जो लफ्ज़ है वो है अलिमा। उसने जाना, यालम वो जानता है, इल्म जान, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। अलिमा यालमु इल्म अलिमा यालमु इल्म आलिम मालूम इल्म आलिम मालूम अलिमा यालमु इल्म अलिमा यालमु अलिमा यालमु इल्म अलिमा यालमु आलिम मालूम इल्म। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 518 मरतबा है, बहुत कीमती लफ्ज़ है ये। उसके बाद जो है वो मजीद फी अल्फाज में कमजोर लेटर में है काना की हम बार बार एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1358 बार आया है ये अल्हम्दुलिल्लाह।